نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں ہوں محمد جمیل الرحمن ایڈوکیٹ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ آج ہم چند باتیں کرنٹ سچویشن پہ کرتے ہیں جس سے ہر آدمی تنگ پڑا ہوا ہے۔ کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، کچھ ملازمین کے مسائل ہیں جن کو عرصہ دراز سے حل نہیں کیا جا رہا۔ میں شروع کروں گا پی ٹی سی ایل پینشنر وی ایس ایس 2008 کے آپٹی جو ہیں ان کے بارے میں۔ باقی ویڈیوز آپ نے اس بارے میں دیکھی ہوں گی جس میں تمام چیزوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک چیز بڑی اہم ہے اور باعث شرم ہے کہ یہ پی ٹی سی ایل کے جو والنٹریلی سپریشن اسکیم کے تحت جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی، پینشن کا آپشن ان کے پاس ان کو دیا گیا، اس کے بعد تمام تر کیسز کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہاں پہ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے باقاعدہ اس کیس کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو پینشن دی جائے۔ پھر یہ کیس سینٹ میں گیا۔ سینٹ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سینیٹر رحمان ملک مرحوم نے ایک تقریر بھی کی تھی اور جناب چیئرمین سینٹ کو یہ عرض کیا تھا کہ اس معاملے کو آپ خود لکھیں، خود ٹیک اپ کریں، ان کا حق بنتا ہے، یہ غریب لوگ بوڑھے مارے پھر رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے بھی اس پہ غور کیا اور انہوں نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھے۔ منسٹری آئی ٹی کو لکھے ہوں گے یا پی ٹی سی ایل کو لکھے یا پی ٹی ٹی ایٹ کو لکھے، سب کو کاپیز دی ہوں گی۔ باعث شرم اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ الاؤ کر دیا اور یہ ساری کارروائی قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی جو ہے سینٹ سے موجود ہے، وہاں پہ آپ وہاں سے ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ارباب اختیار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کو چن کر ایم این ایز بنا کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، جو واحد ادارہ ہے جو لیجسلیشن کرتا ہے۔ لیجسلیشن کے ادارے قومی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا کہ کہہ دیا، اور بار بار سننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے، کوئی ایسا قانون مانے نہیں ہے جو ان کو کہے کہ پینشن نہ دی جائے۔ اس کے بعد سینٹ میں بھی یہی بات ہوئی۔ وہ جناب سینیٹر رحمان ملک اور ان کے ساتھ ایک محترم خاتون تھی، ان کا نام میں سے اسکپ ہو رہا ہے، روزینہ یا روبینہ صاحبہ تھیں سینیٹر۔ انہوں نے بھی اس پہ تقریر کی سینٹ میں اور انتہائی ولولے سے انہوں نے چیئرمین سینٹ کو کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا حق بنتا ہے، ان کو پینشن جاری کی جائے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک زندگی کا ان کو حصہ دے کے پینشن آپٹ کی ایز پر سپرنیویشن۔ اب یہ گورنمنٹ ہمیں پینشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ گورنمنٹ
اس میں گارنٹر ہے۔ اب حالیہ صورتحال میں دیکھ لیں، ایک جناب محترم مظہر حسین صاحب ہیں، پی ٹی سی ایل کے ملازم تھے، وہ 60 سال سے وہاں وہ ریٹائر ہوئے۔ وہ آپ کی 60 سالہ عمر تک جتنے بھی ملازمین پی ٹی سی ایل کے پہلے سے وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے وی ایس ایس آپٹ نہیں کیا، ان سے وہ بدلے لیتا رہا۔ کسی کو لاہور سے سکردو ٹرانسفر کیا، کسی کو لاہور سے تربت بھیج دیا، بلوچستان میں بھیج دیا، جس نے بات نہیں مانی۔ کچھ لوگوں کے سامنے ایک ڈائریکٹر نے آ کے ٹرمینیشن لیٹر رکھ دیا، سب کی ٹیبل پہ سرو کر دی کہ جائیں جی آپ گھر ہیں۔ یہ کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی بھی سروس کی۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ بیفور سپرنیشن ریٹائرمنٹ لے لی، ان کو انہوں نے جھانسا دیا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، ہم آپ کو کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں۔ ان کو کانٹریکٹ پہ رکھ لیا۔ کانٹریکٹ بھی کسی کا 6 مہینے بعد، 3 سال کا کانٹریکٹ ہوا تھا، لیکن کسی کو 6 مہینے بعد، کسی کو 1 سال بعد نوکری سے نکال دیا۔ وہ کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا، ان کو پینشن بھی نہیں مل رہی۔ یہ کیسی فلاحی ریاست ہے، کیسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ گورنمنٹ ہے، جن کو ایک بہت بڑا طبقہ جو سپورٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے سرکاری ملازمین ہیں، اور وہ سرکاری ملازمین ساری زندگی اس ملک کے لیے، قوم کے لیے کام کرتے ہیں، سرفرازز پرووائڈ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جب وہ ریٹائرمنٹ لے لیں کسی ان کے آپشن پہ یا سپرنیویشن میں، تو یہ پینشن نہیں دیتے۔ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 60 سالہ ریٹائرڈ جو ہیں روٹین میں سپرنیشن پہ، ان کو یہ الاؤ کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ جناب ان کو ان کی پینشن ریلیز کر دی جائے۔ لیکن اس ریٹ پٹیشن میں جو لوگ پٹیشنر تھے، صرف ان کی 60 سالہ کو دی گئی ہے، باقی 60 سالہ جو سپرنیشن پہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو وہ پینشن ہی نہیں دی جا رہی۔ اب سپریم کورٹ پاکستان کی اپنی ججمنٹ ہے کہ جو ایک فیصلہ ہوگا اس کے تمام تر حقدار ہوں گے باقی کے لوگ جو ایکول رائٹس رکھتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا حال دیکھ لیں کہ جب 60 سالہ سپرنیشن پہ لوگوں کو ریٹائرمنٹ لینے پہ پینشن نہیں دی جا رہی، ایز پر انکریز آف فیڈرل گورنمنٹ 10% بڑھاتی ہے گورنمنٹ، تو یہ 3% 4% دیتے ہیں وی ایس ایس کو بھی اور سپرنیشن والوں کو بھی۔ اب 60 سال کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کے بعد سے کہ وہ بندہ کس کام کے قابل رہ جاتا ہے آپ کی اس ملک کی کچھ سروسز دینے کے بعد؟ کیا وہ اس کو بھیک مانگنی شروع کر دینی چاہیے؟ کوئی آپ نے ایسا بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ اس کو پینشن جاری کر دیں، آپ وہ کسان کارڈ کو صحت کارڈ فلاں کارڈ، اچھی بات ہے، مانتا ہوں اچھی بات ہے۔ آپ کو میں یہ بھی یہاں بتاؤں کہ صحت کارڈ کے اندر امبیزلمنٹ ہوئی ہے کروڑوں اربوں روپے کی۔ حالیہ ہی میرے محترم ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اس میں امبیزلمنٹ اتنی ہوئی کہ وہ اربوں خربوں میں جانے کا ہو گیا، لوگوں کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ریگولائز کیا، مطلب بہترین ریگولائز کیا، میں یہ کہنا چاہوں گا اچھا ریگولائز کیا اس پالیسی کی۔ تو اس پہ یہ افواہ اڑا دیجیے یہ صحت پر کرنٹ گورنمنٹ ہے صحت کارڈ ختم کرنے جا رہی ہے، حالانکہ ایسا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ بناتے ہیں ویڈیوز، انہوں نے جو تھمب نیل لگایا ہوتا ہے اوپر، اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس حد تک ہم جھوٹ کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کرنٹ ایک مظہر حسین صاحب کی میں بات کر رہا تھا، وہ وہاں سے ریٹائر ہوا، تو اس کو اس ظالم آدمی کو ظلم کرنے کے لیے پی ٹی ای ٹی کا 3 سال کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا،
جبکہ وہ پہلے ہی ملازمین کا اتنا احسال کر چکا ہے، اتنی بد دعائیں لے چکا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا اس دنیا میں بھی، آخر میں بھی اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ اب پی ٹی ای ٹی بورڈ نے ایک بڑا اچھا بورڈ سٹیپ لیا اس کی پالیسیوں سے تنگ آ کر، تو انہوں نے اس کو نوکری جو ہے یہ کانٹریکٹ تھا اس سے برطرف کر دیا۔ بہت اچھا کیا، لیکن بورڈ آف ٹرسٹی کی ایک اور ممبر ہیں جناب زاہدہ اوان ایڈوکیٹ صاحبہ، ہماری برادری کی ہیں۔ اب انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے۔ ریٹ پٹیشن نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 22502023، یعنی 2250/2023۔ اس میں استدعا کی ہے کہ جناب اس کو ہم آپ نہیں ہٹا سکتے بورڈ آف ٹرسٹی، کیونکہ 3 ممبران نے اس کو نکالا ہے، وہ 3 ممبر اس کا اختیار نہیں رکھتے، تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس میں انوالو ہے، تو ان کے جو برطرفی کے آرڈر کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ آگے جج صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا، ایڈمٹ کر کے اس کے لیے نوٹسز جاری کر دیے، 2 ہفتے بعد فکسیشن کے لیے رکھ لیا، 2 ہفتوں میں رپورٹ مانگ لی گئی، لیکن اس رپورٹ کے تحت اس نے 30 مارچ 2023 کو فکس ہونا تھا، جو آج 30 جولائی ہے، ابھی تک فکس نہیں ہوا۔ کیا گیا ہے ایڈمٹ کرنے کے بعد اس میں حکم امتناعی کوئی جاری نہیں کیا، اور یہ حکم کر دیا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہاں پہ کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر نہ لگائیں۔ اب یہاں پہ پھر پی ٹی ای ٹی کی جو بورڈ کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے پی ٹی سی ایل پینشنر کا استحصال شروع ہو گیا۔ اب مظہر حسین سے کیا نکالنا ہے؟ وہ کون سا سائنسدان ہے جس کے پیچھے اب ڈائریکٹ افیکٹی یا اغریب پارٹی نہیں ہے محترمہ زاہدہ اوان ایڈوکیٹ جنہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، وہ بھی ممبر ہے ٹرسٹی کی، ان کو کیا ان کے ساتھ غرض ہے، کیا محبت ہے؟ وہ ملک کا سوچیں، لوگوں کا سوچیں، عوام کا سوچیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ کون سا قانون لاگو ہو گیا ہے، کس قانون کو یہ مانتے ہیں ہمارے ججز اور وکلاء حضرات۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ محترمہ زاہدہ اوان ایڈوکیٹ صاحب کو کوئی اس سے اغریب نہیں پارٹی بنتی، اور ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، سموتھ ورکنگ کے ساتھ نیا ایم ڈی آ جانا چاہیے تھا، تو نئے ایم ڈی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا جی کسی کو اپوائنٹ بھی نہ کریں اور اس کے فردر اسی طرح رکھیں۔ اب ایک اور ہماری جان پہ بن گئی ہے کہ ایک ریٹ پٹیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھنس گئی ہے کہ ایم ڈی نہیں ہے جی، ایم ڈی کے بغیر تو ان کو پینشن نہیں دی جا سکتی، اب ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اگر حکومت عوام پہ ظلم کرنے پہ آ جائے تو اس کو ظلم سے کون بچائے گا؟ یہ ارباب اختیار جو ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر یہ یہاں نہیں سمجھ رہے، یہ ریکارڈ اللہ کا تعالیٰ کے ہاتھ پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا جب نظام کام کرتا ہے تو پھر یہ سارے ہیران رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی بات میں پی ٹی سی ایل پینشنر پلس میری پبلک عوام پاکستانی برادری کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ، چاہے کوئی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے، سب کرنٹ انفلیشن جو ہے اس کے ریٹ سے انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے ٹیکسز ہم سے جمع کرتے ہیں، پٹرول سے شروع ہو جائے اس پہ بھی ٹیکس ہے، لیوی ہے، ان نیسیسری ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ بجلی کے بل کے اوپر، ڈومیسٹک کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ کا چارج کرنا انتہائی غیر قانونی ہے، اضافی بوجھ ہے،
گھریلو صارفین کے اوپر، لیکن اس کے اندر انکم ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے ویسے ریٹ ہر مہینے بڑھا دیے جاتے ہیں، 2 روپے بڑھا دیے، 4 روپے بڑھا دیے، 5.70 پر 5.99 بڑھا دیا جی، 6 روپیہ نہیں ہوئے، 5.99 بتا دیا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی سائنس ہے، یہ ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا فائدہ ہے۔ ان لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اس کے بعد سوئی گیس کی مثال لے لیں۔ سوئی گیس کے بلوں کے اوپر گھریلو صارفین کے لیے 500 روپیہ مختص کر دیا ہے، جس کو میٹر رینٹ کہہ لیں یا ان کا کوئی جگہ ٹیکس کہہ لیں۔ اس کے بعد اس کے بھی سیل ٹیکس بھی ہے، انکم ٹیکس بھی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے، ملٹیپل ٹیکسز۔ ایک روٹی کا جو نوالا ہم کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کے یا باہر، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے۔ سیل ٹیکس ہے جی، وہ 16% ہو گیا جی، وہ 17% ہو گیا جی۔ یہ بڑھا کے ٹیکسز تو جمع کرتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں یہ ٹیکسز کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان نیسیسری پروٹوکول، پیٹرول، عیاشیاں۔ وہ کس طرح؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو گاڑیاں بھی بلٹ پروف دی ہوئی ہیں، اور 600 لیٹر پر منتھ ان کو پٹرول دیا ہوا ہے۔ رہائشیں ان کی سرکاری محل نما ہیں، اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، کوئی 15 لاکھ ہے، کوئی 20 لاکھ ہے، کوئی 22 لاکھ پہ ہی ہے۔ کرنٹ ایک سوئی گیس کا ایم ڈی کو انہوں نے ریموو کیا ہے، اس کی تنخواہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ ویسے ہی حیران رہ جائیں گے۔ 65 لاکھ کچھ ہزار وہ لیتا تھا۔ پہلے دن ہی اس نے آتے کہا کہ میں تو جی آلٹس ٹویوٹا 1.8 میں نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ایک مرسڈیز خریدی جائے، اور اس کے لیے مرسڈیز خریدی گئی۔ اب اس کے اتنے سیریس ایشوز ہیں کہ وہ لے آف ہوا ہوا، اس کی جگہ نیا ایم ڈی کام کر رہا ہے۔ یہ کون کرتا ہے ایسے کام؟ یہ پیسے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ مرسڈیز کے ٹائر چینج کرائیں تو اس پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی خاص قسم کی تشریف تو نہیں لگی کہ وہ ٹویوٹا کرولا میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ سوزوکی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ لوگ چل پھر رہے ہیں، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں اس ملک کے اندر، یہ ہمارے ٹیکس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ گروسری لینے جائیں مہینے کی تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ہم خریدیں، کون سی نہ خریدیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس پہ ڈسکاؤنٹ لکھ کے لگایا ہوا ہے دکاندار نے یا اسٹور نے۔ ہم ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ بھی لیتے ہیں، تو تب بھی ہماری گروسری مہینے کی پوری نہیں ہوتی۔ اور ڈے ٹو ڈے جو لائف نیسیسٹیز ہیں ان کے لیے کہاں سے لائیں؟ ان کے بل دیں یا اپنی روٹی کھائیں؟ یہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے؟ یہ چاہ رہی ہے کہ ہاں یہ عوام اٹھے اور ان کی گردنیں ماپے، اور ان کی گردنوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں، جب کوئی گورنمنٹ ٹیکسز لیتی ہے تو اس کے ٹیکسز کے خرچ کے بارے میں ہمارا پوچھنا حق ہے کہ آپ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ پروٹوکول پہ لگ رہے ہیں، ہوائی جہازوں پہ لگ رہے ہیں، عیاشیوں پہ لگ رہے ہیں، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں دوروں میں، ود ان کنٹری بھی۔ آپ جو گریڈ 15 تک ہیں ملازمین، ان کی تنخواہیں آپ دیکھ لیں، ان کی پینشن ہو جاتی تو پینشن نہیں دے رہے۔ اب ریلوے اس کے پی ٹی سی ایل اور پی ٹی ٹی سے کہیں گیا گزرا محکمہ ہے، لیکن وہاں پہ پینشن پوری دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، ہی از ویری آنیسٹ مین، ہی ڈیڈ ویری ویل ہز جاب، اور اس نے ساری چیزوں پہ اوور کم کر لیا۔ ایسے لوگ آپ میں موجود ہیں، ایسے لوگوں کو کیوں نہیں رہ دیتے؟ ایک اسحاق ڈار نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے، وہی حدیثیں ٹویٹر پہ قرآن کی آیتیں شیئر کرتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوف خدا نہیں آیا۔ اسحاق ڈار صاحب، جب آپ کا دفتر آپ نے کھولا تھا گلبرگ میں مضاربہ کے نام پہ، آپ اسلامک ٹچ لے کے آئے تھے مضاربہ کے نام پہ، جی سود کا کام نہیں ہوگا۔ سود کا کام تو ہو رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آپ سود فری کیوں نہیں کر رہے؟ سود کا کام تو اللہ کے رسول
کے برابر جنگ ہے جو حدیث یہ قرآن کی آیت آپ شیئر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے نمازی ہیں۔ میں آپ کے دفتر مزاربہ میں آیا تھا تو میرے سامنے آپ نے نماز پڑھی تھی سب سے پہلے آ کے مجھے ملنے سے پہلے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں وہ آپ کا انڈیویجول کردار ہے۔ جو آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پہ گریڈ 1 سے لے کے 15 تک جو لوگ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جن کو موو اوور 16 بھی ملا ہے، وہ بھی اس میں پس رہے ہیں۔ خدا کا خوف کھائیں، کچھ اپنی مرضیاں چھوڑ دیں، اپنی مجبوریاں چھوڑ دیں۔ جب تک عوام خوشحال نہیں ہوگی وہ محنت نہیں کر سکے گی۔ جو قومیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ عوام سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے میں اس طرح کے حاکم اوپر لے آتا ہوں، لے کے ان پہ اس طرح سے وہ ظلم کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے اس قوم کا استحصال ہوتا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، کیونکہ اصل روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین ہے، میں نے سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اب آپ آپس میں ہارمونی پیدا کریں گے، سارے عوام اخلاق حسنہ پہ چلتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے آپس میں محبتیں بڑھائیں، میٹھے بول دیں، اور کسی بھی کاز کے لیے جو ملک و قوم کی بنتی ہو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، سڑکوں پہ آ جائیں، بلاک کر دیں۔ جب ایک بدماش پارٹیاں یا سیاسی اٹھ کے روڈیں 4 دن بلاک رکھتی ہیں تو ہم اپنا حق، ذاتی بنیادی حق لینے کے لیے کیوں اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کو پروٹیکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے، جس کا بیسک ڈیوٹی ہے یہ کو بیسک رائٹس، یہ بیسک رائٹ ہے ہمارا، پینشن ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو جناب اب میں المختصر آپ سے گزارش کروں گا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے پاس شدہ، سینٹ سے پاس شدہ، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ 60 سالہ پینشنر کی جو ہے سپرنیشن پہ، اس پہ کوئی قانون مانے نہیں ہے، نہ ان کے خلاف کوئی فردر کیس پینڈنگ ہوا پڑا ہے۔ ان 60 سالہ سپرنیشن پہ جو لوگ ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی in compliance of the judgment passed by the Honorable Supreme Court ان کو پینشن میں وہی انکریز دینی چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے سول سرونٹ ہیں۔ دوسرا، یہ عدالتوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کو لے کے آپ کے پاس آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سفر ہو رہے ہیں۔ ٹیکنیکلٹی کو اوائڈ کرتے ہوئے اب ہمیں انصاف دینا چاہیے۔ جب آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایٹ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی بھائیوں سے کہ ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، وہ فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نوٹس لیتا ہے۔ آپ اپنے محلے سے شروع ہوں، اکٹھے ہوں، بیٹھک کریں، ملیں آپس میں، پھر دوسرے محلے کو بلائیں، تیسرے کو بلائیں، پورے شہر پہ پھیل جائیں اور شہر کو بند کر دیں۔ یہ پینشن ان کا باپ بھی پھر دے گا۔ اس طرح جس طرح سے ہم یہ لٹکا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ سارے فارغ ہی ہو جائیں، ہمیں یہ دینے نہ پڑیں، کیونکہ انہوں نے ہماری پینشن کے پیسے اپنی قبروں پہ لگانے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان ارباب اختیار پہ کہ یہ کیوں ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ کھیت کو باڑ لگائی جاتی ہے اس لیے کہ کھیت کی حفاظت کرے۔ اگر باڑ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو پھر کھیت کہاں سے بچے گا؟ یہ ارباب اختیار ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں، تو ملک کو کیوں غربت کی لکیر سے نیچے لے جا رہے ہیں سب کو؟
خوف خدا کریں. التماس ہے تمام ارباب اختیار سے کہ یہ پینشن کا پی ٹی سی ایل پینشن کا کیس فی الفور ایٹ ونس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ایز اے بیسک رائٹ آف دا پینشنر. بڑے سفر ہو رہے ہیں، دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مہربانی فرمائیں اللہ سے ڈر جائیں. قبر میں جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، اس لیے مہربانی فرمائیں. پی ٹی سی ایل پینشنر بھائیوں سے میں کہوں گا کہ ہمت بالکل نہیں ہارنی. ہم نے ان کے ساتھ قانوناً بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمیں پینشن دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.